حکومت نے اسٹریٹجی طے کر لی ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی طے کی ہوگی تحریک عدم اعتماد کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اسٹریٹجی وہی ہے کہ اتحادیوں کے تحفظات دور کیے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو وزیر مملکت بنا دیا جائے گا. Ultimately it is all about ministries, posts, influence and power. اینڈ اٹس آل اباؤٹ دیم سیلف. یہ ایک گولا ہے جس میں وہ سارے وہ آپس میں ہی مطلب ایک دوسرے کو خوش کرتے رہتے ہیں اور باہر کا کسی کو کچھ نہیں پتا اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ تو اور ویسے شبلی فراز صاحب عوام کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ عوام پیٹرول ذرا دیکھ بھال کر استعمال کریں. سر یہ سرکاری افسران, سرکاری کام, منسٹریاں اور بڑی بڑی گاڑیاں 2000-2500 cc جس میں سرکاری پیٹرول استعمال ہوتا ہے, اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کریں نا. آج ہر وزیر کو اپنی جیب سے پیٹرول بھروانا پڑے یا ہر سرکاری افسر یا گریڈ 20, 21, 22, 19 کے افسر کو اپنی جیب سے پیٹرول سرکاری گاڑیوں میں بھروانا پڑے تو میں دیکھوں گا یہ کیسے گھنٹوں ایسیاں چلا کے رکھتے گاڑیوں. میں سارے وزیروں کو یہاں بیٹھ کے ایک ایڈوائس دینے لگی ہوں, بلکہ ایک سجیشن ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام پس گئی ہے اس پیٹرول بم کی وجہ سے. آپ سارے جو آپ کو ملتا ہے پیٹرول, جو آپ کو obviously with virtue of your position, آپ اس کو نہ یوز کریں, خود پے کریں تاکہ آپ کو خود فیل ہو اور آپ یہ کہیں کہ ہم خود اپنے پیٹرول کا پے کریں تاکہ ہم عوام کا جو دکھ اور درد ہے وہ ہم سمجھ سکیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. just to prove it, do it. یہ کر کے دکھائیں نا تو بات ہے, جو کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا ایک تکلیف کا جب آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کریں گے نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصل واؤڈا ہیں وہ واپس کریں گے, وہ ان کو کہا ہے جو ساری مراد ساری تنخواہیں جو 2-3 سال سے ان کو مل رہی تھی, اسی کو ٹو ریٹرن دم. نہیں امیر تو وہ بہت ہیں تو آئی گیس ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے واپس کرنا. یوز کرنے کا کیا مسئلہ تھا؟ وائی واز ہی یوزنگ اٹ جب وہ اتنے امیر تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اینی وے, اچھا ایک اور ایشو پہ اب ہم آ جاتے ہیں. وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں پیر نور الحق قادری صاحب. انہوں نے ہر سال 8 مارچ کو ہونے والے عورت مارچ پر سوالات اٹھائے ہیں اور مارچ میں جو بینرز لائے جاتے ہیں ان کو قابل اعتراض قرار دیا ہے, پابندی کا مطالبہ کیا ہے. وفاقی وزیر نور الحق قادری نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے اور صدر مملکت کو بھی ایک CC کی یہ کاپی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یوم خواتین پر عورت مارچ کے نام پر اسلامی اقدار اور حجاب کا تمسخر اڑانے کی اجازت نہ دی جائے. خط میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ 8 مارچ کو حجاب ڈے کے طور پر منایا جائے. مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلم خواتین سے لباس کی وجہ سے کیے جانے والے امتیازی سلوک کی طرف متوجہ کیا جائے دنیا کو. اچھا جی, خط میں کہا گیا ہے کہ عورت مارچ جو ہے وہ حیا مارچ, خواتین مارچ یا کسی اور عنوان سے ریلیاں کرنے والوں کو خواتین کے اصل مسائل پر توجہ دینے کی ترغیب دی جائے, کیونکہ اوبویسلی ان کو تو پتہ ہے اصل مسائل کیا ہیں. اور وزیر مذہبی امور کی تجاویز جو ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ملک میں کوئی بھی حجاب یا اسلامی اقدار کا مخالف نہیں. جمہوری معاشرے میں چیزیں اشتراک کے ساتھ چلتی ہیں. آئی کانٹ بلیو کہ ہمیں بیٹھ کے یہ بتانا پڑ رہا ہے, بٹ ایکچولی اسی طرح ہونا چاہیے اور اسی طرح ہوتا بھی ہے. عورتوں کا عالمی دن یا عورتوں کے حجاب کا دن ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ دونوں کا مقصد جو ہے وہ خواتین کے حقوق ہی کی بات کرنا ہے. اور یہ بات اب سمجھ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نگیٹ نہیں کر رہے, they could be done together as well. یہ اختلاف پھیلانے کی کیوں کوشش ہوتی ہے کہ شاید اگر ایک کچھ کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو نیچے دکھا رہا ہے؟ ایسی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں. آئی تھنک ان لوگوں کو بھی آنا چاہیے. وزیر اعظم پیر صاحب نے تو اپنی جو ہے تجویز پیش کر دی, وزیر اعظم کا کیا موقف ہے یہ بھی اب وقت بتائے گا کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بٹ ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر اور کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں, ایک ہی دن بھی ہو سکتی ہیں. نان ایشوز کو ایشو نہ بنایا جائے تو بہتر ہے. مطلب we have plenty of issues otherwise. اتنے جائز ریلیونٹ ویلڈ ایشوز ہیں, ان پہ کچھ آپ پی ٹی آئی کی رہنما غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزالہ صاحبہ, وفاقی وزیر مذہبی امور نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ عورتوں کے عالمی دن پر عالمی یوم حجاب منایا جائے. اب خط میں انہوں نے عورت مارچ ریلیوں کی سخت مخالفت بھی کی اور کہا ہے کہ یہ ایجنڈے کے تحت ہماری معاشرتی اور مذہبی روایات کے خلاف ہوتی ہیں. تو کیا وزیر صاحب کا جو موقف ہے, حکومت کا بھی یہی موقف ہے یا حکومت کی الگ سوچ ہے؟ آپ تو خاتون ہیں, آپ کی شاید بات ہوئی ہو رہنماؤں سے اس معاملے پر. مذہبی امور جو منسٹر ہیں قادری صاحب, انہوں نے یہ اگر ریکویسٹ کی ہے تو میرے خیال میں یہ انڈیا میں جو ہماری مسلمان خواتین جو کہ باپردہ ہیں ان کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھالنے شروع کیے ہیں. اور صدیوں سے رہنے والی مسلمان خواتین جو کہ پہلے حکمرانی کے درجے پہ بھی رہ چکی ہیں اور جو حجاب پہننے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کو پتلون پہننے کا, تو یہ بات
جو ہے یہ اہم ہے میرے خیال میں. اس نقطۂ نظر سے قادری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ حجاب کا دن منایا جائے، کیونکہ حجاب ایک عورت کی عزت ہے، مگر اگر وہ حجاب نہیں بھی پہنتی تو اس کی عزت و تکریم میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اسلامک معاشرہ جو ہے وہ عورت کو عزت دیتا ہے. اچھا، ایٹ لیسٹ آپ کی بات پہ مجھے یہ خوشی ہوئی غزالہ صاحبہ کہ آپ نے کہا کہ جتنا حجاب پہننے کا حق ہونا چاہیے اتنا ہی پینٹ پتلون پہننے کا بھی ہونا چاہیے. تو یو بلیو ان ایکوالٹی دیٹ وے. گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورت مارچ ریلیوں پر تنقید بھی ہوئی ہے، حوصلہ افزائی بھی، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ روکا نہیں گیا. اگر کوئی یہ تجویز کر رہا ہے کہ عورت مارچ کو بین کر دیا جائے تو حکومت اس سے کم از کم اس مارچ کے ملک یا مذہب کے خلاف ہونے کی ثبوت تو آبویس ہی مانگ سکتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنا تو پوچھ نہیں لینا چاہیے ان سے کہ آپ نے خط لکھا، بیسس کیا ہے، کب توہین ہوئی، ہوا کیا؟ دین کے خلاف چاہے مرد کرے کوئی بات یا عورت کرے، دونوں غلط ہے. صرف عورتوں کو یہ کہہ دینا کہ جی آپ مارچ کر رہی ہیں اور اس میں غلط بات کر رہی ہیں. ہمیں ایز اے قوم کی ایک حیثیت سے ہمیں اسلامی رویوں کو لانا ہے، اسلام کی عزت و توقیر کو بالاتر رکھنا ہے، اور اپنی زندگی کو اسی نہج پہ ڈھالنا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا. اور ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے کون سے ممالک ہیں جو عورتوں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، جس میں میرے خیال میں پاکستان، کیونکہ اسلام کا قلعہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ہمارے مردوں کی بھی اور ہماری عورتوں کی بھی کہ وہ ایک معتدل، ایک انصاف پسند معاشرے کی تشکیل دیں، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ عورتوں کو عزت ملے، مردوں کو احترام ملے، بلکہ بچوں کی بھی ان کے حقوق ملے. آپ نے جواب نہیں دیا میرے سوال کا. ہم تو ثبوت کہہ رہے تھے کہ وہ کیا پیش کریں گے کہ نہیں کریں گے. خیر آگے چلتے ہیں. اب یہ بالکل سرٹنلی یہ بات ہونی چاہیے، ہو ہی رہی ہے. تو غزالہ صاحبہ لاسٹلی ہم آپ سے پوچھ لیں گے کہ عالمی یوم خواتین پر عورت مارچ پہ اظہار رائے کا حق ان خواتین کو بھی حاصل ہے جو اس مارچ میں حصہ لیتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا دن چوز کریں، اور انٹرنیشنل حجاب ڈے اگر کوئی منانا چاہتا ہے تو اس کو بھی بھرپور حق حاصل ہے، وہ بھی انٹرنیشنل حجاب ڈے منائے. تو ہم بس یہ کنفیوز ہیں کہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی چل سکتی ہیں، اور یہ ریپلیس کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب یہ اور ایک دوسرے کے مد مقابل لانے والا معاملہ کیوں مطلب یہاں پیدا آپس میں ان کو کیوں لڑایا جائے. جا رہا ہے؟ مطلب یہ بڑی کلاسک قسم کی چیز ہے کہ اوپر سے کوئی اور بیٹھا ہو اور دو پارٹیز کو آپس میں لڑا دو. میرے خیال میں ایک ساتھ نکلنا ہے، اور جو عورت حجاب پہنتی ہے اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں، معاشرے میں بھی، پاکستان میں بھی، پورے دنیا میں، جتنا جو حجاب نہیں پہنتی اس کے حقوق ہیں. تو جہاں تک حقوق کا وہ ہے تو اس میں تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں. جہاں تعلیم ہے وہ بھی برابر کے حقوق ہیں، جہاں عورت کو حفاظت دی جائے وہاں پہ بھی میرے خیال میں جو حجاب پہن رہی ہے اس کو بھی اتنے ہی حقوق اور عزت ملنی چاہیے جو حجاب نہ پہن رہی ہے. اور کسی کو بھی انگلی اٹھا کے اور ذلیل کرنا یا نیچے دکھانا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. ہاں، مگر وہ عورتیں جو یہ ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں کہ جی مردوں کے جو احترام ہے اس کو بھی ہم خراب کریں تو وہ غلط ہے. مگر وہ مرد جو یہ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ انتہائی بری بات ہے. بہت شکریہ آپ کا غزالہ سیفی صاحبہ. سیفی بہت بہت شکریہ. اب اگر مرد ویسے ہی اوفینڈ ہو جائیں کسی بات سے، حالانکہ وہ کسی انٹینشن سے ہوئی نہ ہو، تو دیٹس another story. اب کس کو جا کے منائیں گے کہ جی بھئی یہ آپ کے بارے میں نہیں تھا اسپیسیفکلی، ڈونٹ گیٹ سو سینسیٹیو، جو کہ ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ دل پہ کیوں لیتے ہیں اپنے.